کانفرنس کو تیار کرنے کے لیے ہر علاقے میں چھوٹی کیڈر کانفرنس کرتے ہیں. تو آج آپ کے علاقے میں یہ پہلی EDMC کی کیڈر کانفرنس، یعنی یہاں جو آپ کو ذمہ داری ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 500 کیڈر بنا لیا ہے. الحمدللہ آج ہمارے پاس دلی میں 500 کیڈر، تینوں MCD ملا کے اور ایک ریزرو وارڈ ملا کے، ہم نے 4 حصوں میں دلی کو بانٹا ہے. اس میں ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس 500 کیڈر ہے. 500 میں ظاہر بات ہے 250 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اور الگ MCDs میں ہیں. ہم نے وہاں کے لوگوں کو یہاں نہیں بلایا ہے، آپ نے نوٹ بھی کرا ہوگا، سب EDMC کے لوگ ہیں. اب آپ لوگوں کو جو ذمہ داری دی جانی ہے وہ یہ دی جانی ہے کہ آپ ہر شخص، میرے لیے چونکہ بہت ہی قابل احترام ہے، میں آپ لوگوں پہ بھروسے پہ ہی یہ سارے وعدے کر رہا ہوں اوپر، اور آپ لوگوں کے بھروسے سے ہی دلی ہم جیتیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ جب کوشش کریں گے تب دیکھیں گے کہ حالات کتنی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. معاف کیجیے گا، بہت کام کی بات ہے، چونکہ میں اس لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. 10 منٹ کے لیے ٹیلی فون آیا تو رک جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہر شخص کو میں ایک ذمہ داری لے کے جا رہا ہوں. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کے 10 کیڈر بنائے. کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ہر شخص کو اپنے حصے کے 10 کیڈر بنانے ہیں. 10 میں بھی آپ کو 5 لیڈیز بنانی ہے، 5 جینٹس بنانے ہیں. اور ہم آپ کو ایک ایک آدمی جو ہمارے پاس لسٹڈ ہے، جیسے آج ہمارے پاس آپ لوگوں کے نام آ گئے ہیں، ہم ہر اس شخص کو 10 کوپن دے دیں گے. وہ 10 میں سے 5 لیڈیز کو دیں گے اور 5 وہ جینٹس کو دیں گے. اس کی قیمت ہوگی، وہ قیمت اتنی ہو سکتی ہے کہ وہ تھوڑی سی آپ کو ناگوار بھی لگے. وہ 100 200 500 روپے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہم جان بوجھ کے رکھ رہے ہیں اس کی قیمت، کیونکہ جب تک آپ کا مال نہیں لگے گا تب تک بھی وہ مزہ نہیں آئے گا. اس آندولن میں جان نہیں آتی جب تک آپ کا جان کے ساتھ مال نہ لگے. اس لیے ہم نے جان بوجھ کے رکھا اس کو کہ کوئی ایک سیٹ اس کو اسپانسر نہ کرے، کوئی کلیم الحفیظ آ کے اس کو یہ نہ کہے کہ میں نے پوری کیڈر کانفرنس کرائی ہے. میں وہاں کھڑے ہو کے یہ کہوں گی یہ ہر ایک کیڈر کا، ہر ایک شخص کا اس کا خون پسینہ اور پیسہ تھا. اس لیے ہم تو آپ لوگوں میں سے تھوڑا سا گرا گزرے گا، لیکن دوستوں بھائیوں، اگر آپ اپنے حالات تبدیل کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حالات جو بالکل زمین سے لگ گئے بدلے جائیں، تو راستہ صرف یہی ہے، اتحادی راستہ ہے. جمہوری ملک میں پولیٹیکل یونیفیکیشن ہی ایک راستہ ہے. جب تک آپ سیاسی طور پہ متحد نہیں ہوں گے، آپ کہیں پہ بھی اثر انداز نہیں ہوں گے. آپ سماجی طور پہ کچھ کام کر سکتے ہو، مذہبی طور پہ اپنی مسجدوں کو، اپنے مذہبی معاملات کو سدھار سکتے ہو، یا اور آپ رفاہی کام کر سکتے ہو، فلاحی کام کر سکتے ہو، لیکن وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے. اگر آپ امت مسلمہ کا پورا حال بدلنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلوں کا وجود باقی رہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مسائل اسی طرح سے حل ہوں جس طرح سے اور غیروں کے حل ہوتے ہیں، تو آپ کو سیاسی طور پر متحد ہونا ہی ہوگا. اپنی جان کا، مال کا، وقت کا قربانی دینی ہی ہوگی. یہ مت سمجھیے کہ اس میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں یا آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے. اور جیسا آپ نے ابھی غفار صاحب کو سنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ بنا کر اس نے یہاں پہ بھیجا ہے. آپ کس کے امتی ہو، کون سے نبی کے امتی ہو، اس نبی نے آپ کے لیے کیا پیغام دیے ہیں، ان پہ آپ کو غور کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور کہتا چلوں گا کہ میرے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہر محفل میں یہ بات دہراتے ہیں کہ ڈر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح سے اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈرنا، کمزوری یا محض سے بھاگ جانا یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. اس کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا. اس میں بڑے گناہوں میں اس کو رکھا گیا ہے کہ آپ محض سے یا مشکلوں سے گھبرا کے بھاگ جاؤ. یعنی جس طرح سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، تو خودکشی حرام کیوں ہے؟ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ جو مسائل سے گھبرا جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر مومن ہے تو وہ مسائل سے کبھی گھبرا نہیں سکتا. دوستوں ساتھیوں، مسائل کتنے بھی بڑے ہوں، کتنے بھی تکلیف دہ ہوں، کتنے بھی سخت ہوں، ہمیں ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جوش تو یہاں تک چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہوش چاہیے، وہ ہوش کی بات میں آپ سے پہلے کر چکا کہ ہوش کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنگٹھت کریے. جیسے بابا صاحب نے کہا تھا نا کہ سنگٹھت بنو، سنگرش کرو اور شکشت بنو. تو ظاہر بات ہے کہ وہ شکشا کا نمبر بعد میں آئے گا، لیکن آج کا موضوع ہے کہ سنگٹھت بنو. اب سنگٹھت ہونے کے لیے ہمیں سب کو
قربانی کا. اب ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے. کہیں کوئی بھی دیکھیے آپ لوگ جس طریقے سے غفار صاحب نے بتایا ہمارے نالج میں آتی ہے یہ باتیں کہ آپ لوگوں میں لوکل لیول پہ آپ میں کافی اختلاف ہے. آپ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو کی کمیوں کو کافی ذکر کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے آپ نے دوریاں بڑھا لی ہے. ارے خدا کے واسطے ان کی کمیوں پہ کوتاہیوں پہ پردہ ڈالیے. یہ وقت اتنی مصیبت کا ہے کہ اس وقت تو صرف اچھائیاں دیکھیے. اس وقت یہ دیکھیے ہمیں سے کون آگے نکل سکتا ہے اسی کو دھکا دے دیجیے. ہمیں دیکھیے ہمیں کون نکل سکتا ہے اسی کو آگے کا مرحلہ اب یہ ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیڈر کانفرنس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں جو نومبر کے آخر میں ہوگی یا دسمبر کے فرسٹ ویک میں ہوگی اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کریں. اب ہم وہ کینڈیڈیٹ کیسے ڈکلیئر کریں گے اس کا ہم نے ایک جمہوری نظام بنایا ہے. دیکھیے یا معاف کیجیے گا یا بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو ہم ان کی خواہشات کو ان کی اچھاؤں کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے واسطے مقابلہ اتنا سخت ہے, سامنے اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے پہلے ایماندار ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے جماعت میں اپنے سنگٹن میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو چھوٹی ضروری ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے. تو اس کا ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے, ہم نے ایک فارم نکالا ہے. وہ فارم انشاءاللہ کل تک آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہو جائے گا اور 10 نومبر تک اس کی آخری ڈیٹ ہے, یعنی 1 مہینہ پورا ہم دے رہے ہیں. جو بھی آپ لوگوں کے علاقے سے چناؤ لڑنا چاہتا ہے وہ پورا فارم ہے, وہ فارم 3 پیج کا ہے, اسے بھر دینا پائیے گا نہیں. جو شخص بھی چناؤ لڑنا چاہتا ہے وہ اپنی ساری انفارمیشن دے. اگر وہ ساری انفارمیشن اس میں دے دے گا تو اس کا اتنا کام ہو جائے گا کہ جب وہ چناؤ کا نامینیشن فارم بھرنے جائے گا تو اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, چونکہ ساری انفارمیشن وہ ہمیں دے چکا ہوگا. اور ہم چونکہ اس کا سروے کروائیں گے اور سروے کروا کے حیدرآباد بھیجیں گے اور حیدرآباد کی ٹیم آ کے اس کے ڈیٹ کو فائنل کرے گی تو بہت ساری اس کی اسکروٹنی ہو چکی ہوگی اور وہ آخری وقت میں جو اسے پریشانی آتی ہے اس پریشانی سے بچ جائے. تو اس لیے آج میں آپ لوگوں کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جو لوگ بھی چناؤ لڑنا چاہتے ہیں ان سے کہیے کہ وہ باقاعدہ فارم بھرے, ایمانداری سے اس میں اپنی انفارمیشن بھرے. چونکہ ہمارا یہ کام اسٹیٹ لیول پہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن جو ہیڈ کوارٹر جائے گا تو وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگر کوئی غلط بات پائی گئی اور انہوں نے آپ کو نہیں چنا تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کی جو کمی ہوگی وہ آپ ہی کے آگے آئے گی. اس لیے آپ اسے ایمانداری سے بھریں. اس کے آگے یہ چونکہ پروسیس پہلے پچھلی بار کیا ہوا تھا کہ آخری وقت میں ٹکٹ کا ڈکلیریشن ہوا, لوگ تیاری نہیں کر پائے, لوگوں میں بہت کنفیوژن رہا, کہیں بہت مضبوط کینڈیڈیٹ آ گیا, کہیں بہت کمزور کینڈیڈیٹ آ گیا, اس کا نقصان ہوا. اس بار ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے پاس جس وارڈ کونسلر کی سیٹ سے 4 کینڈیڈیٹ اپلائی کر دیں گے ہم اس کو آگے بھیج دیں گے. جب تک 4 لوگ نہیں اپلائی کریں گے ہم سمجھیں گے کہ اس ایریے میں ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ سوچیں گے کہ جن لوگوں کو ہم نے ذمہ داری دی اس نے اور لوگوں کو روک رکھا ہے. ہم یہ سوچیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب تک آپ اصل لوگوں کو موقع نہیں دو گے اپنے علاقوں میں آگے نہیں بڑھنے دو گے تب تک وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے. چونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس طرح سے اسلام اور مسلمان اور ہندوستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلمان خود دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے, وہ اسلام کی تعلیم کو غیر مسلموں تک جانے نہیں دیتا, وہ خود بھی نہیں اپناتا اور بہت غیر مسلموں کو دیکھنے بھی نہیں دیتا. یہی حال تقریباً اور پارٹیوں میں بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مجلس میں بھی ایسا ہو. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات اعلانیہ کہہ رہا ہوں چونکہ میں اپنی قبر تنگ کرنے اس مجلس کا صدر نہیں بنا ہوں. میں اپنی قبر کو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر کو جو ہے وہ نور سے بھر دے. میری پوری خواہش ہے کہ میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی یا میرے صدر کے ہٹنے کے بعد بھی اگر کوئی دوسرا صدر آئے تو اسے کسی طرح کی پریشانی نہ ہو, وہ اتنی ایمانداری سے کام کرتی ہوئی اسے سنگٹھن ملے کہ وہ بہت ہی اشاروں میں اور کناروں میں اپنے کام کر جائے. کیونکہ پہلے بھی جو سنگٹھن فیل ہوئے وہ ہم ہی لوگوں کی وجہ سے ہوئے. پہلے بھی ہم لوگوں میں سے جو پرانے لوگ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کوآپریٹ نہیں کیا, انہوں نے ان کو ایمانداری سے انفارمیشن نہیں پہنچائی, وہ اپنے چکر میں سب کچھ دبا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے مضبوط آدمی کو آنے نہیں. دوستوں بزرگوں, یہ وقت اتنا نازک ہے کہ ہمارے کاؤنسلر بننے سے زیادہ اس امت کے مسائل زیادہ اہم ہے. اس وقت ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے
تو دشمنوں کو مقابلہ کرنے کے جو اور طریقے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو سب سے اہم طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نمائندے جتا کے ایوانوں میں بھیجیں، وہ ایوانوں میں ہماری بات اٹھائیں، تاکہ وہاں سے جو بننے والی پالیسیز ہیں وہ ہمارے حق میں بنے، ہماری انفراسٹرکچر کے کام ہوں، ہماری بچوں کی جو تعلیم ہے، صحت ہے یا روزگار ہے، یہ جو اور دیگر مسائل ہیں ان پہ باقاعدہ بات ہو۔ تو یہ سب جو ہے اس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ بات میں چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈور بات ہو رہی ہے، یہ عام پبلک کے لیے بات